قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرا سونا حبیب تو خود اعلان کر دے کہ لوگوں میں تم سب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ میرے نبی کو کائنات کی ہر چیز نے پہچانا، عقل والے گئے تب پہچانے، بے عقل ہیں تب پہچانے، چرند ہیں پرند ہیں درند ہیں، اے جو مرضی مخلوق ہے اے انہیں اور کسی کا علم نہیں ہے، لیکن تیرے میرے مدنی کی شانوں کا پتہ ہے۔ میرے آقا کے ایک غلام حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا حضور کے ایسے مقدس مطہر اور بڑے علم والے صحابی، ایک دن یہ جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، صحابہ نے جاتے ہوئے اپنے اپنے اوزان، اپنے اپنے وزن اس صحابی رسول کو پکڑائے، مذاق کرتے ہوئے ایک کہنے لگے بھائی ذرا یہ میرا وزن اٹھانا، دوسرا کہنے لگا یہ بھی اٹھانا، یہاں تک کہ 6-7 بندوں کا وزن ایک صحابی رسول اٹھا کے چل رہے گئے، لیکن اتنی شرافت ہے یہ کہتے بھی نہیں بھائیو اپنا وزن خود لو۔ ادھر میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا او تو جہاز لگتا ہے، اور تو پیری جہاز لگتا ہے کہ اس پہ جتنا مرضی لا دو وہ آگے سے بولتا نہیں ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جس دن حضور نے مجھے سفینہ کہا اس دن کے بعد میں 6 اونٹوں کا وزن اٹھا لیتا ہوں، پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی ہے، نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی، فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو۔ شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا، دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو۔ میرے مدنی کریم آقا کے یہ صحابی آپ ایک دن قافلے کی معیت میں سفر میں جا رہے ہیں، سبحان اللہ تو نہیں بھولنے لگا یار، سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، اچانک قضائے حاجت کے لیے اللہ کا رسول، قضائے حاجت کے لیے اللہ کا رسول، بڑے توجہ، اللہ کے رسول کا یہ صحابی قضائے حاجت کے لیے آپ الگ ہوئے، قافلہ نکل گیا، یہ قافلے سے بچھڑ گئے، بھٹکتے بھٹکتے راستہ بھٹکتے بھٹکتے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک درندہ، ایک شیر ان پہ حملہ آور ہونے لگا ہے، ذہن حاضر ہے، ایک شیر ان پہ حملہ آور ہونے لگا ہے۔ جیسے ہی شیر کو دیکھا ڈرے نہیں، گھگی نہیں باندھی، بلکہ ایک ہی آواز میں شیر کو وارننگ دی، فرمایا یا بالحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ، اے شیر مجھ پہ حملہ کریو ذرا دیکھ بھال کے، میرا نام سفینہ ہے اور میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، مجھ پہ حملہ آور ہونا، ذرا سوچ سمجھ کے میرے نبی کا نام سن کے وہ جو شیر تھا، آئے ہائے وہ جو شیر تھا وہ دم نیچے دبا کے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے ایک آواز نکالی، حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ اے میرا تیر نشانے پہ لگا ہے، اب یہ شیر آگے آگے جناب سفینہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، دور
قافلے کے سامنے شیر نے پہنچایا، سر جھکا کے آواز نکالی، گویا معذرت کر رہا ہو کہ سرکار معاف کرنا جو میں نے حملے کی کوشش کی تھی۔ اللہ اللہ، جنگل کا درندہ گئے، جنگل کا شیر ہے، کتنی حیا ہے، 4 پاؤں والا درندہ ہے، اسے اتنی حیا ہے، اتنا پتا ہے کہ نبی کا غلام کون ہوتا ہے، اسے اتنی غیرت گئے کہ نبی کے غلام پہ حملہ آور نہیں ہونا۔ کون ہے جس نے جنگل کے درندوں کو میرے نبی کا تعارف کروایا؟ کون ہے جس نے شہروں کو میرے نبی کی پہچان دی؟ میرا رب فرماتے ہو میرے یار، میں نے تجھے کل کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو پھر مجھے کہنا ہے نہ بن سکی ہے، آواز ہے نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، مثال تیری جوان، ایسے نہیں، ذرا جواب تیرا تو زور سے کہہ دو، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری، نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت، ارے جس کو ملا ہے، جس نے ملا ہے، جس کو ملا ہے، جس نے ملا ہے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، نام بن سکی جناب سفینہ میرے نبی کا صحابی، تھوڑا مجھے جواب دے کے بتاؤ، کیا صحابی میں کسی توحید کے عقیدے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ آخر تک بولو، آخر تک۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے حضرات، ساری دنیا کی عہدے ایک پلڑے میں، میرے مصطفیٰ کے صحابی کو دوسرے پلڑے میں رکھو، پلڑا میرے نبی کے یار والا بھاری ہوتا ہے۔ نبی کا صحابی توحید کے سبق نبی سے پڑھنے والا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی کبھی مشرک ہو جائے۔ اللہ اکبر، جب شیر سامنے، درندہ سامنے، جان کنی کا عالم، جان نکلنے کا اندیشہ، ایسے موقع پر ہمیں تو ملا جی نے سکھایا ہے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کے نعرے لگا۔ اب صحابی سے پوچھو، او صحابی، اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ نبی کی غلامی کا تعارف کیوں کروایا ہے؟ پوچھو نا شعر سے، اپنا صحابی رسول سے پوچھو، بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ اللہ کا نام کیوں نہیں لیا کہ آ شعر مجھ پہ حملہ نہ کرنا، میں توحیدی ہوں، میں کٹر توحیدی ہوں، مجھ پہ حملہ نہ کرنا۔ صحابی نہ ہی نہیں کہتا اللہ دا، صحابی کیوں میں نبی دا غلام ہاں۔ اور تسی دسو، صحابی نے کہا میں نبی کا غلام ہوں، تو یہ اللہ کی شان کی مخالفت کی؟ اتھو پتہ لگیا جے کلیاں نبی دا نام لئیے تے اللہ دی توحید دی مخالفت نہیں ہوندی۔ اسی لیے اگر سنی علی نبی 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 کی صدائیں لگاتا ہے، اس سے توحید میں فرق نہیں پڑتا بلکہ شان توحید بلند ہوتی ہے۔ نام بن سکی
نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے مثال تیری، جواب تیرا۔ میری مدینے والے کی زندگی سے متعلق ایک ایک لمحہ، نبی کا ایک ایک بال، ایک ایک پسینے کا قطرہ معجزہ ہے۔ میرے نبی کی پیاری بیوی حضرت سیدہ ام سلمہ آپ فرماتی ہیں میں نے سرکار کے وصال والی رات، حضور کے انتقال والی رات، میں نے حضور کے سینے پہ ایک ہاتھ رکھا، میں نے طبیعت پوچھی یا رسول اللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فوضعت یدی علی صدر رسول اللہ، میں نے پوچھا یا نبی اللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرماتی ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا، فمر بی جمعون، پھر زمانہ بیت گیا، کئی سال گزر گئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ دن اور یہ دن میں وضو بھی کرتی رہی، میں غسل بھی کرتی رہی، میں کھانا بھی کھاتی رہی، میں ہاتھ بھی دھوتی رہی، لیکن اللہ کی قسم میرے ہاتھوں سے پوری کی خوشبو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ نہ بن سکی گے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی گے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب۔ تو میرے نبی کا ایک معجزہ، نبی کا پسینہ بھی ہے، اس لیے کہ تیرے میرے رب نے تیرے میرے نبی کو پسینہ، تیرے میرے نبی کے پسینے کو بھی کستوری والا بنایا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اے جب میرا محمد دنیا میں آئے، توجہ رہے، میرا پیارا محمد دنیا میں آئے، میں نے انہیں پلٹ کے دیکھا، فَإِنَّهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اے وہ چودھویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا تھا، وَيَفُوقُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ، وہ ان کے جسم سے کستوری کی خوشبو مہک رہی تھی۔ آئے ہائے، تو میرے نبی کا پسینہ بھی خوشبو والا، مہربانی 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 میرے نبی کا، اس لیے سائم چشتی کہتا ہے نبوے جنت کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت، کس کو؟ ارے جس کو ملا ہے، جس نے ملا ہے، جس کو ملا ہے، جس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا، بوئے جنت کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت، ارے جس کو ملا ہے، جس نے ملا ہے، جس کو ملا ہے، جس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا، فضان کا برہان، اب تو سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے، فضان کا برہان من ربک الی فرعون وملئہ، اے میرے پیارے کلیم یہ تیرے دو معجزے ہیں، یہ تیرے دو، دھیان میری طرف رہے، یہ تیرے دو معجزے ہیں، الی فرعون وملئہ، چل یہ دو معجزے لے کے جاؤ، فرعون اور اس کے لشکر سے ٹکر لے لے۔ اے کلیم یاد رکھ، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف، نبی کا معجزہ ایک طرف، نبی کا معجزہ سب پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے،
میرے دوستو یہ جناب موسیٰ کی باری ہے. اللہ نے طور پہ بولا کے 40 راتیں عبادت کروا کے 2 معجزے دے کر بھیجا. ایک ہاتھ والا معجزہ, ایک ڈنڈے والا معجزہ, ایک ہاتھ والا معجزہ, ایک چھڑی والا معجزہ. اب تیرے میرے نبی کی باری آئی. یار آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. میں پھر محفل میں اسی لیے تھوڑا جو ہے نا وہ میں سٹرکٹ کر رکھتا ہوں معاملات, تو پھر وہ کئی حضرات پریشان ہو جاتے ہیں کہ قریش صاحب ذرا سٹرکٹ ہوتے ہیں. تو آپ کی توجہ میری طرف ہونے چاہیے. باری آئی تیرے میرے مدنی کریم نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. تو میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ لو میرے نبی کی آنکھیں معجزائیں, اس کا ہاتھ معجزائیں, اس کے بال معجزائیں, بلکہ فرمایا یا ایھا الناس, اے پوری کائنات کے انسانوں, قد جاءکم برہان من ربکم. اور یہ میرا محمد جو تمہارے پاس آیا تو یہ صرف یہ انسان کی صورت لے کے نہیں آیا, بلکہ سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بن کے آیا ہے. بڑے پیار سے. تو میرے دوستو میرے نبی کی ذات معجزہ بن کے آئی. میرے نبی کا بال بھی معجزہ, میرے نبی کا ناخن بھی معجزہ, میرے نبی کی انگلیاں بھی معجزہ, میرے نبی کا ہاتھ بھی معجزہ, میرے نبی کا لحاف بھی معجزہ, میرے نبی کا دہن بدن زخم, میرے نبی کا پورا جسم, نبی کا سونا, نبی کا جاگنا, نبی کا اٹھنا, نبی کا بیٹھنا, سر سے لے کے پاؤں تک میرا تیرا نبی معجزہ بن کے آیا ہے. اسی لیے تو سائم چشتی کی روح تڑپی, وہ کہتا ہے کہ نہ بن سکی ہے. والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وصلی علی جسد محمد صلی علی عینین محمد صلی علی شفتین محمد صلی علی رجلین یدین محمد صلی علی حسنین محمد صلی علی وصل اصل نسل محمد صلی علی شان مقام آن محمد صلی علی معال منال جمال محمد صلی علی کمال محمد صلی علی قبر محمد صلی علی عینین محمد صلی علی اصحاب محمد وصلی علی اولیاء امت محمد. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی محمد وآلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین المتأدبین. الصلاۃ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے سونے نبی, پیارے نبی, عزت و شان والے نبی, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے قریب تر وہ بندہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا. اور
میرے نبی نے یہ بھی فرمایا قیامت والے دن میں اپنے امتیوں میں سے سب سے پہلے اس بندے کی شفاعت کروں گا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر امام زین العابدین نے فرمایا اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے وہ کثرت سے رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا پہلی صدی کے سنی کی پہچان بھی یہی تھی، اور آج اتنی صدیاں بیت گئیں سنی کی پہچان آج بھی یہی ہے، وہ کثرت سے اپنے سونے نبی پہ درود و سلام پڑھتا ہے، جھوم جھوم کے لبوں کو چوم چوم کے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے حضور کی بارگاہ ناز میں سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ میرے نبی نے خود فرمایا جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے، میں اس کے درود و سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، جواب بھی۔ او اللہ والو، آج اگر کوئی وزیر مشیر کو خط لکھ دے ادھر سے جواب آ جائے وہ سارے شہر والوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ دیکھو مجھے وزیر نے جواب بھیجا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بادشاہ میرے نبی کے نالین کی گرد پہ قربان ہو جائیں۔ ذرا غور کرو یہ درود و سلام کتنی بڑی سعادت ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے نبیوں کے تاجدار کا جواب ملتا ہے۔ بلند آواز سے کوئی بھی خاموش نہ رہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس بندے کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے لَن يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، جنت میں جنتیوں کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی حسرت نہیں ہوگی، إِلَّا عَلَىٰ سَاعَةٍ، اس گھڑی پر افسوس ہوگی جس گھڑی میں انہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ اس کا مطلب کہ جو لمحے غفلت میں گزر جائیں گے جنت میں جا کے بھی انسان کو اس پر افسوس ہوگا۔ اہم بات سوچنے کی یہ ہے کہ عام طور پہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا اس وقت اس کو غم یاد نہیں آتے کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے، اور خوشی بھی جنت کی، تو وہاں انسان کی خوشی کتنی کامل ہوگی۔ اس کامل خوشی میں بھی جو چیز انسان کو حسرت دلائے وہ کتنی بڑی جو ہے وہ محرومی کی بات ہوگی کہ جنت میں جا کے بھی انسان حسرت کرے گا کاش دنیا کے یہ لمحے میں نے غفلت میں کیوں گزارے، میں نے ان میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اور جو بندہ رات تہجد میں سو جائے اور تلاوت نہ کر سکے، شریعت کا یہ حسن ہے کہ شریعت نے اس کے لیے کمپنسیشن بتا دی، فرمایا کہ اگر تھکا ہوا تھا یا کوئی اور عذر ایسا بن گیا کہ رات اٹھنا چاہتا تھا نہیں اٹھ سکا تو اب یہ تہجد سے 100% محروم نہیں ہوا۔ جب صبح اٹھے فقرأ ما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، اور فجر اور ظہر کے درمیان وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، کتب لہ کأنما قرأ من اللیل، لکھا جائے گا کہ اس بندے نے رات تہجد میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، اپنے بندے کو محروم نہیں دیکھنا چاہتے۔ فرماتے ہیں تم بندے ہو، ہمیں تمہاری کمزوریوں کا پتہ ہے،
اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو تم دوسرے وقت میں اگر پڑھ لو گے تو ہم تمہیں اس محرومی سے بچا لیں گے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا سبیل للغافل عن الذکر الی مقام الاحسان، کہ جو بندہ مقام احسان پر پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ذکر کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے بیٹھا ہوا بندہ جب تک چلے گا نہیں اس وقت تک گھر نہیں پہنچ سکتا، تو جس طرح بیٹھا ہوا بندہ چلے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح جو بندہ غفلت میں پڑا ہے وہ ذکر کے بغیر احسان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرماتے ہیں علی قدر غفلت العبد عن الذکر یکون بعدہ عن اللہ، کہ بندے کے ذکر سے غافل ہونے کے مقدار کے برابر اس کا اللہ سے بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے۔ زیادہ غافل ہے تو اللہ سے زیادہ دور ہے، اور کم غافل ہے تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کم دور ہے۔ اب ہم سوچیں نہ معمولات کا وقت ملتا ہے، نہ ہم وقوف قلبی کا خیال رکھ پاتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے ابھی، تو یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اپنے دل میں یہ پکا عہد کریں کہ ہم اپنے اللہ کو ہر لمحے یاد کریں گے، اور جب دعا مانگیں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ ہمارے مشائخ نے کہا جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت میں گزر گیا یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا، کہ ہم اللہ سے غافل تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان حجاب الحیبۃ للہ عز وجل رقیق فی قلب الغافل، جو قلب غافل ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کے بارے میں ایک حجاب آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے، تو غافل قلب اللہ رب العزت کے انوارات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں ان الغافل بینہ و بین اللہ عز وجل وحشۃ لا تزول الا بالذکر، بندے اور اللہ کے درمیان ایک وحشت، ایک اجنبیت ہوتی ہے، وہ نہیں ختم ہوتی جب تک کہ وہ بندہ ذکر کی کثرت نہ کرے۔ ذکر کی کثرت کرے گا تو وحشت ختم ہو جائے گی، انس اور پیار ہو جائے گا، اور اگر ذکر نہیں کرے گا تو یہ دوری رہے گی۔ فرماتے ہیں ان مجالس الذکر مجالس الملائکہ، جو ذکر کی مجالس ہوتی ہیں وہ ملائکہ کی مجالس ہوتی ہیں، وہ مجالس الغفلت مجالس الشیطان، اور جو غفلت کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ شیطان کی مجالس ہوتی ہیں۔